غیر مقلدین حضرات کا کہنا ہے کہ جی مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم ان سے چند سوالات کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارے مرد ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، کیا عورت بھی ننگے سر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر عورت ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر مرد اور عورت کی نماز کے اندر تو فرق ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ آپ کی مسجدوں کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے عورتیں بھی آ رہی ہیں، کیا وہ عورتیں جس طرح مرد ان کی امامت کرا رہا ہے، کیا عورتیں بھی مردوں کی امامت کرا سکتی ہیں؟ اگر عورت مرد کی امامت نہیں کرا سکتی تو پھر بھی مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہو گیا۔ اگر عورت مرد کی امامت کرا سکتی ہے تو پھر کیا یہ جو 3 نمازیں ہیں فجر، مغرب اور عشاء، کیا ان کے اندر اونچی آواز کے اندر قرات کر سکتے ہیں اور غیر محرم ان کی آواز سن سکتے ہیں؟ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ تم جب صف بناتے ہو تو اس وقت کندھے کے ساتھ کندھا ملانا یہ تو سنت بھی ہے، تو کیا عورت مرد کے ساتھ کندھا ملا سکتی ہے؟ اور جس طرح تم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ لیتے ہو، اگر عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے کیا مرد اس کی بھی ٹانگ کھینچ لے گا نماز کے اندر؟ تم کہو گے کہ یہ تو بے وقوفانہ گفتگو ہے، تو پھر یہ بھی احمقانہ گفتگو ہے کہ جی مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ بھئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے صف جو ہے وہ مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرق کر کے دیا ہے، اور تم یہ احمقانہ گفتگو کر رہے ہو کہ جی مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر ہم آپ سے بڑھ کر یہ بھی سوال کریں گے، جب مؤذن مرد یا اسی طرح امام صاحب اگر نہیں ہے تو کیا وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ کر جا سکتے ہیں اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو اذان دے دینا؟ کیا جس طرح مرد اذان دیتا ہے کیا اسی طرح عورت اذان دے سکتی ہے؟ بھئی جب نہیں دے سکتی، جب یہ کام نہیں کر سکتی، مرد کے ساتھ کندھے سے کندھا نہیں ملا سکتی، پیر کے ساتھ پیر نہیں ملا سکتی، جس طرح تم کھینچتے ہو اور ملاتے ہو، تو پھر مرد اور عورت کی نماز کے اندر تو فرق ہو گیا۔ اور تم ننگے سر نماز پڑھ رہے ہو اور عورت کے بارے میں کہتے ہو کہ نہیں وہ تو ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے لیے لمبی چادر کا ہونا ضروری ہے۔ تو پھر بھائی مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہو گیا، تو پھر اس فرق کو تسلیم کرو نا۔ پھر تمہاری مسجدوں کے اندر باقی نمازوں کے اندر عورتیں کیوں نہیں ہوتی؟ پھر تو جب مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ان عورتوں کو بھی مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز پڑھنا چاہیے، چونکہ تم حضرت عمر کے فتوے کو تو مانتے نہیں ہو۔ تو اس لیے یہ بکواس کرنا کہ جی نہیں حضرت عمر نے منع کیا تھا کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، تو پھر ان کو جمعہ والے دن کیوں بلایا جا رہا ہے؟ پھر آپ طلاق والا فتویٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان کیوں نہیں لیتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ ہیں صرف وہی بات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، لہٰذا آپ اپنی عورتوں کو بیچ مردوں کے اندر کھڑا کرو اور ان کو پڑھاؤ نماز۔ تو یہ احمقانہ گفتگو ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرق کیا ہے، مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہے۔ عورت سمٹ کر نماز پڑھے گی، تمہاری طرح چوڑی ہو کر عورت نماز نہیں پڑھے گی، اس کے اندر خلاف ادب ہے، تو عورت کو سمٹ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کہنا سراسر غلط ہوگا کہ جی مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ان سوالات کے جوابات تمہیں دینے پڑیں گے۔